ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین. مولا حسن مجتبی علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا. ماشاء اللہ رزق میں وسعت کے لیے یا وجيه عند الله اشفع لنا. جنت البقیع کی تعمیر کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعرہ صلوات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
سورہ رحمان میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی، تم دونوں یعنی جن اور انس، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ظاہر اس کا جن و انس ہے، باطن میں امام کی حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ خاص دشمنان کی طرف تعویلاً اشارہ کیا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی نعمت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو. رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے. اس کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. دیکھیں قرآن میں اللہ عز و جل نے ایک مشرق ایک مغرب کا بھی ذکر کیا ہے، دو مشرقوں دو مغربوں کا بھی ذکر کیا ہے، بہت سارے مشرقوں بہت سارے مغربوں کا بھی ذکر کیا ہے. لہٰذا ابن القوا ایک شخص کا نام ہے یہ، اس نے جب مولا علی سے پوچھا کہ یا علی کیا قرآن میں اختلاف ہے، کہیں اللہ کہتا ہے ایک مشرق ہے، کہیں کہتا ہے دو مشرق ہیں، کہیں کہتا ہے بہت سارے مشرق ہیں، اور کہیں کہتا ہے ایک مغرب ہے، کہیں کہتا ہے دو مغرب ہیں، کہیں کہتا ہے بہت سارے مغرب ہیں، کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ امام نے کہا، چونکہ اس نے سمجھنے کے لیے سوال نہیں کیا تھا، اعتراض کے لیے کیا تھا. امام نے کہا کہ تیرا منہ بند ہو جائے اگر تو یہ سوچے کہ قرآن میں کوئی اختلاف ہے. اور پھر امام نے سمجھایا. دیکھیے آج سورج طلوع ہوا مثال کے طور پر 5:30 پر، اور سورج غروب ہو گیا 7:25 پر شام میں. یہ ایک مشرق اور ایک مغرب. لیکن آج کی دنیا میں یہ بچہ جانتا ہے کہ جب ایک جگہ سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو عین اسی موقع پر دنیا میں کسی اور مقام پر غروب ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ایک نیچرل بات ہے نا، ایک جگہ سے جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو 100% دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر غروب ہو رہا ہے عین اسی لمحے. تو وہ ایک مشرق اور ایک مغرب ہے. اور پھر جب اسی مقام پر سورج غروب ہوگا تو یقیناً کسی نہ کسی اور مقام پر طلوع ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے، اور بہت سارے مشرقوں کا رب ہے اور بہت سارے مغربوں کا رب ہے. تو آج اگر سورج طلوع ہوا ہے 5:30 پر، یہ میں نے بڑا جلدی اور آسان کر دیا اس مسئلے کو. میں آپ کے سامنے آیتیں بھی ابھی پڑھ دیتا ہوں. سورہ رحمان میں کہا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے. مجھے اس سے کام لینا ہے آج آگے موضوع کے لیے. سورہ مزمل میں فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، وہ مشرق کا رب، ایک مشرق کا رب ہے اور ایک مغرب کا رب ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سورہ معارج میں فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں بہت سارے مشرقوں کی اور بہت سارے مغربوں کے رب کی. تو سورہ رحمان، سورہ مزمل، سورہ معارج، تینوں میں سورہ مزمل میں کہا ایک مشرق ایک مغرب، سورہ رحمان میں کہا دو مشرق دو مغرب، سورہ معارج میں کہا بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب. ایک مشرق اور ایک مغرب وہ ہے کہ مشرق سے سورج طلوع ہوا مغرب پہ غروب ہو گیا، اشارہ اس طرف ہے. دو مشرق اور دو مغرب، جب مشرق سے سورج طلوع ہو رہا ہے عین اسی وقت مغرب ہے، اور جب غروب ہو رہا ہے تو عین اسی وقت کہیں مشرق ہے. دو مشرقوں کا رب دو مغربوں کا رب. پھر فرمایا مولا نے کہ مثلا میں آج آپ کو آپ کی زبان میں سے سمجھا رہا ہوں. اگر مثال کے طور پر 5:30 پر سورج طلوع ہوا ہے آج تو مشرق ہے، لیکن کل 5:30 پہ طلوع نہیں ہوگا، مثلا 5:31 پہ طلوع ہوگا، کیونکہ زمین گھوم رہی ہے. تو آج جو پوائنٹ مشرق کا تھا کل وہ نہیں رہے گا، کل ایک اور پوائنٹ ہوگا زمین پر جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہوگا، تو وہ مشرق ہے. اس کے بعد پھر اگلے دن 1 منٹ کا اور فرق آ جائے گا، تو پھر جب سورج طلوع ہوگا تو پھر ایک اور مقام سے طلوع ہوگا. اور جہاں غروب ہو رہا ہے تو اگر آج 7:24 پر غروب ہوا ہے تو کل 7:25 پر ہوگا، تو پھر 7:26 پر ہوگا، تو پھر قریب آتے آتے پھر 7:25 پر ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر 7:24 پر، تو پھر ریورس جانا شروع ہوگا. تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سال میں گویا 365 مشرق ہیں 365 مغرب ہیں. تو وہ بہت سے مشرقوں کا رب بھی ہے بہت سے مغربوں کا رب بھی ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
وہ جیسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے. تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، وہ دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور کبھی رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، یہ فینومینن وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کیا ہے. آج گرمیاں ہیں تو دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں. آہستہ آہستہ جب آپ سردیوں کی طرف جائیں گے تو دن چھوٹے ہو جائیں گے، رات بڑی ہو جائے گی. تو رات دن میں داخل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ علم ائمہ الاسلام پہ گفتگو کرنی ہے نا، تو یہ سن لیجئے باتیں اور میں اس سے رب دے رہا ہوں. تو جب آپ سردیوں کی طرف جائیں گے تو آپ دن چھوٹے ہو جائیں گے، رات داخل ہو رہی ہے دن میں. پھر جب آپ سردیوں سے گرمیوں کی طرف آئیں گے تو دوبارہ راتیں چھوٹی ہو جائیں گی، دن بڑے ہونے لگیں گے. تو دن داخل ہو رہا ہے رات میں. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. اور اللہ یہ کرتا ہے کہ وہ مردے سے زندہ نکال لیتا ہے اور زندے سے مردہ نکال لیتا ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک خاتون کے یہاں کسی کی ولادت ہوئی، کسی بچے کی، اور وہ خاتون، اس کا انتقال ہو گیا، بچہ زندہ ہے. اللہ نے مردے سے زندہ نکال لی. کبھی ہوتا ہے کہ خاتون کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن اس میں سے ایک زندہ بچہ آ گیا، یہ اللہ کی شان ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ اسٹل برتھ ہو گیا، خاتون زندہ رہی اور بچے کی وفات ہو گئی، تو زندہ سے مردہ بھی نکال لیتا ہے. پھر مولانا نے فرمایا اس کا یہ ظاہر ہے، اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ کبھی گمراہ سے ہدایت یافتہ کو نکالتا ہے، ہدایت یافتہ سے گمراہ کو نکالتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، مل کے محمد و آل محمد کا. مسئلہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے ہدایت یافتہ سے گمراہ کو نکالا ہے. اللہ نے نکالا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا تھا، وہ بائی چوائس گمراہ ہوا. لیکن اللہ کا نظام یہ تھا کہ ایک ہدایت یافتہ کے گھر میں گمراہ گیا. اور کبھی ریورس بھی ہوتا ہے، کسی گمراہ کے گھر میں کوئی ہدایت یافتہ. اس کی مثال دینا میرے لیے بڑا مشکل ہے، جو سمجھ پائیں تو سمجھ پائیں. مولا علی نے ایک شخص کو اپنا بیٹا کہا ہے. کسی کو کہا مولا نے اپنا بیٹا. اب جو بھی ہو وہ تاریخ میں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. ہے میرے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے، بہت سارے مشرقوں کا رب، بہت سارے مغربوں کا رب. یہ ظاہر ہے. پھر مولانا نے فرمایا اس کا باطن ہے. باطن یہ، اچھا تعویل، باطن سے مراد ہے تعویل. وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا وہ کہ جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. تو تعویل میرے مزاج سے نہیں ہو سکتی. میرا موڈ یہ ہے تو باطن یہ ہوگا قرآن کا. باطن سمجھنے کے لیے قال الرضا اور قال الجواد چاہیے، قال الصادق اور قال الباقر چاہیے، ورنہ باطن آپ نہیں طے کر سکتے. کہیں پہ بھی وہ قرآن کا باطن آپ کو بتلائے کہ اس کے باطن میں یہ میننگ ہے، کہ حدیث دکھلا، حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک تو ظاہری میننگ ہے، وہ ظاہری میننگ وہ ہے سب کے سامنے ہے، لیکن جو باطن ہے قرآن کا اگر وہ سامنے الفاظ میں نہیں ہے، باطن میں. اب آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، بس بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہ وحی الہام. اللہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتا ہے کہ وہ پھولوں سے رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک مائع بنتا ہے، لکوڈ. مختلف الوان ہو. آیت کا میں نے ایک حصہ پڑھ لیا تاکہ تبرکن آیت ہو جائے، ورنہ پھر تفصیل میں چلا جاؤں گا. مختلف الوان ہو، اس کے کلرز مختلف ہوتے ہیں. شہد کی بات ہو رہی ہے، شہد کے کلرز مختلف ہوتے ہیں اس لیے کہ شہد کی مکھیاں مختلف ہیں، وہ جن پھولوں سے رس حاصل کر رہی ہیں وہ سارے مختلف ہیں. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ وہ رس میٹھا کیسے بنتا ہے. آپ ڈائریکٹ پھول کو منہ میں لے لیں گے تو وہ کڑوا ہے. ڈائریکٹ منہ میں پھول کو لے لیجئے جہاں سے وہ رس حاصل کر رہی ہے وہ تو کڑوا ہے. لیکن جب شہد کی مکھی سے اس رس کو لیجئے،
ڈائریکٹ لوگے تو کڑوا ہوگا، وسیلے کے ذریعے سے لوگے تو پھر میٹھا بنے. وہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ علی جب وہ شہد کی مکھی کسی رس پھول سے رس کو حاصل کرتی ہے تو وہ تلخ ہوتا ہے، وہ اس وقت تک شیریں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے، محمد و آل محمد علیہ السلام. اب یہاں ایک درس کی بات بہرحال ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں شہد کی مکھی جب درود بھیجے اپنی کسی بھی کیفیت میں، یہ تعجب کی بات نہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جب اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو خالی آپ تھوڑی سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ فقط سبحان اللہ تھوڑی کہتے ہیں. ہر مخلوق کی اپنی ایک تسبیح ہے، اور اس تسبیح کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے. یہ اس کے وجود کی تسبیح ہے. اور پھر ان کی اپنی لفظ کی تسبیح کیا ہے وہ اللہ جانے. خود روایات میں آیا ہے کہ جب پرندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہر ایک کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہر پرندے کا ایک خاص ذکر ہے. اب دیکھیں یہ تو علی اور اولاد علی ہی بتلا سکتے ہیں کہ کیا ذکر ہے. ٹھیک، تو اس طرح سے شہد کی مکھی بھی اپنے خاص انداز میں ایک سلوات بیچتی. اب یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں شہد کی مکھی جب سلوات بھیجے تو اس کے اندر جو تلخ لکوڈ ہے وہ سویٹ ہو جائے. ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی بھر ہزاروں سلوات بھیج دی لیکن اب تک ہمارے دل کی تلخی ختم نہیں ہوتی. اپنے بھائیوں سے، اپنے مومنوں سے تو جب ہم سلوات بھیجتے ہیں ایک ساتھ مل کر تو کیا ہماری تلخیاں نہیں ختم ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر وہ شیرینی نہیں آنی چاہیے؟ شہد کی مکھی محمد اور آل محمد پر سلوات بھیجے تو اس کے اندر کا جو وجود ہے وہ لکوڈ شیرین ہو جاتا ہے. تو اپنے اپنے غصے کو انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے، حسد و کبر اور نخوت کو ختم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت سے بالخصوص خاندانوں میں اور بالعموم ہر مومن اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایک مل کے اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اب یہ شہد، یہ بات کیوں شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے؟ پبلک یاد نہ رکھے تو خطیب کو یاد رکھنا پڑتا ہے. بات یہاں شروع ہوئی تھی کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے پھر باطن بھی ہے. ظاہر ہے شہد، باطن کیا ہے اس کا؟ کیا کوئی باطن بھی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر آیت کا باطن ہمیں بتایا گیا ہو، یہ بھی دھیان میں رکھیے گا. اس آیت کے باطن میں اللہ اکبر، امام نے فرمایا شہد سے مراد ہوا علم علی ابن ابی طالب. بڑے آسان طریقے سے میں نے کہہ دیا، آپ نے بھی آسانی سے سن لیا. مولا علی علیہ السلام کا علم ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر، اب آگے شہد کے لئے چکے گا وَفِي شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد میں شفا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. خالی شہد میں شفا ہے سارے انسانوں کے لیے. تو علم علی بن ابی طالب وہ جو انسانوں کے لیے شفا ہے، سب کے لیے شفا ہے. ہاں، اس لیے بعض لوگ جب کنفیوز ہو جاتے ہیں آگے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ مولا علی سے اپنے مشکلات میں مسئلہ پوچھتے تھے تو مولا علی جواب دیتے تھے. تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے مثلا مولا علی کا حق غصب کر لیا اور ان کے معاملات اچھے نہیں تھے، تو کیسے پھر مولا علی جواب دیتے تھے؟ تو اللہ فرعون کو رزق کیوں دیتا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. خالی رب العالمین ہونے کا تقاضا ہے کہ فرعون بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ اسے رزق کو بند نہیں کرے گا. ویسے ہی امیر المومنین کے مشکل کشائے کائنات ہونے کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی علی سے پوچھے گا، علی یہ نہیں کہیں گے کہ تو میری امامت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. ایسے تو مولا علی نے سخاوت کی نہیں ہے. جناب احمد جاوید صاحب ایک بڑے شاعر ہیں عصر حاضر کے، تصوف کی طرف ان کی رغبت بھی ہے. تو بہرحال میں ان کے سارے نظریات سے تو ایگری نہیں کرتا، لیکن انہوں نے خود کراچی میں ایک طرحی محفل ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ دو مصرے مولا علی کے لیے کہے تھے کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. یعنی الطاف یہاں پر نام نہیں ہے، صفت ہے، کراچی میں رہ کے سمجھانا پڑتا ہے. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، اس سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون،
سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا، کون؟ مولا علی نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ تو کون ہے؟ علی یہ پوچھ کے نہیں دے کہ تو میری امامت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. علی کی جو چیریٹی ہے نا، سبحان اللہ، ہاں اپنوں پہ خاص شفقت ہے، خاص مہربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ خالی مومنوں کے امام نہیں ہیں، وہ مسلم، وہ انسانیت کے ہیں. لہذا اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون؟ سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا، کون؟ اور بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی کہ علی کون، نبی کون، خدا کون. ہائے ہائے ہائے، مل کے صلوات دے دو نام ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو بہرحال اس کا ایک ظاہر بھی تھا، اس کا ایک باطن بھی تھا، میں نے کہا. اسی طرح سے مشرقین اور مغربین کا بھی ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. 2 مشرقوں کا رب، 2 مغربوں کا رب. مولا نے فرمایا کہ 2 مشرقوں سے مراد محمد و علی ہیں علیہ السلام، مغربین سے مراد حسن اور حسین ہے. دیکھو مشرق سے جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس کی روشنی پہنچتی ہے مغرب تک، یعنی محمد و علی سے جو نور شروع ہوا اس کی روشنی پہنچی حسن اور حسین تک. فرمایا مشارق سے مراد سارے انبیاء ہیں، مشرقوں کا رب، اس کی بھی گہرائی ہے. مشرقوں سے مراد سارے انبیاء، مغربوں سے مراد سارے اوصیاء. مشرقین سے مراد محمد و علی، مغربین سے مراد حسن اور حسین. اور کسی کو ایک مشرق اور ایک مغرب دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابیوں کے درمیان ایک مشرق نے مغرب کو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر بھی اللہم صلی علیہ. اب آپ سورہ رحمان کے آیتوں میں غور کیجئے. رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان. پھر اللہ نے یہاں پر ایک ازدواج کا ذکر کیا کہ ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا. بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک بیریئر ہے کہ کبھی ایک دوسرے کے اندر کراس نہیں کر سکتے، تجاوز نہیں کریں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبحان اللہ. اب یہاں پر تمام یوتھ جانتے ہیں اس بات کو، گوگل میں فوراً سرچ کر سکتے ہیں کہ کون سے وہ سمندر ہیں کہ جو ایک ساتھ بہ رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا کلر الگ ہے، ڈینسٹی الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے اندر عبور نہیں کرتے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دنیا میں کسی خاص ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ پوزیشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے، یہ پوزیشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے کہ کون سے 2 سمندر ہیں جو ایک ساتھ بہ رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں نا کہ 7 سمندر ہیں دنیا میں، لیکن اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو وہ ایک ہی سمندر ہے، سب جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، کوئی سمندر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، گویا ایک ہی ہے سب. ہم نے علاقے کا لفظ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایریا وائز دنیا میں الگ الگ نام رکھے ہوئے، ورنہ سمندر تو پورا ایک ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہاں جو پوائنٹ ہے کہ جہاں پر 2 سمندر ایک ساتھ بہ رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اندر عبور نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے، وہ گلف آف الاسکا میں ہے اور جگہوں پر مثلا آپ کو یہ تصویریں ملیں گی. یہ ظاہر ہے. پھر حضور نے فرمایا ہما علی و فاطمہ. یہ 2 سمندر، ایک علم کا سمندر ہے اور ایک عصمت کا سمندر ہے. اللہ نے ان 2 سمندروں کو ملایا، یعنی اس ازدواج کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑی تفصیل ہو جائے گی کہ کئی اور لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں خواہش آئی تھی اور بعض لوگ تو ایسے بھی آئے تھے حضور کے پاس کہ انہوں نے آ کر کہا کہ مثلا ان کے پاس اتنی دولت تھی، حتیٰ جب وہ مر بھی گئے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ کلہاڑیوں سے سونے کی اینٹیں توڑی گئیں، اتنی دولت تھی. تو انہوں نے اپنی دولت کا اظہار بھی کیا کہ ہم یہ حق کے مہر دیں گے آپ کی دختر کو. اور حضور مطہر نے اپنے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا اور خواب کو اٹھایا اور سونا بن گئی. کہا تم میرے سامنے اپنی دولت کا غرور کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو. سیدہ کے ازدواج کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں.
یا رسول اللہ ہر باپ کے پاس اپنی بیٹی کا اختیار ہوتا ہے، آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے. اللہ اکبر. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام ہدایت میں یہ مطلوب ہے کہ پھر جب جبریل نازل ہوئے تو جبریل نے کہا کہ اللہ نے آپ کو درود و سلام کہا ہے اور اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ سے عرش پر پڑھا دیا ہے. وقت نہیں میرے پاس کہ میں تفصیل میں جاؤں، ورنہ خطبہ نکاح بھی موجود ہے کہ جو اللہ نے عرش پہ پڑھا. اللہ نے عرش پہ نکاح پڑھا اور ملائکہ تھے گواہ، والشاہد ملائکۃ المقربین، یہ روایت کا جملہ ہے کہ ملائکہ گواہ تھے، اللہ نے نکاح پڑھا اور پھر فرمایا کہ آپ فرش پر اسی کو ریپیٹ کر دیجئے. مہر کیا رکھا اللہ نے؟ وہ جو اپنی دنیا کو ظاہر کر کے تکبر کر رہے تھے، فرمایا کہ یہ پوری زمین فاطمہ کے مہر میں ہے جس پہ بیٹھے ہوئے اس وقت. روایت سنا، پوری زمین یہ سیدہ کے مہر میں. اس کے بعد فرمایا، یہ روایت کا جو معصوم کا جملہ ہے، فرمایا چونکہ پوری زمین در حقیقت سیدہ کا مہر ہے تو من مشا علیہا مبغضا لہا، جو اس زمین پر چلے سیدہ کا بغض رکھتے ہوئے، مشا علیہا حرامن، وہ حرام چل رہا ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو اس زمین پر سیدہ کا بغض رکھتے ہوئے چل رہا ہے، مشا علیہا حرامن، میں نہیں کہہ رہا، کوئی شاعر کی شاعری نہیں ہے، خطیب کی خطابت نہیں ہے، امام کی روایت ہے. فرمایا چونکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے مہر میں یہ پوری زمین ہے، لہذا جو اس پر چل رہا ہے مبغضا لہا، سیدہ کا بغض رکھتے ہوئے، مشا علیہا حرامن، وہ اس پر حرام چل رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، طواف میں بھی تو چلنا ہوتا ہے نا، سعی میں بھی تو صفا سے مروہ تک چلنا ہوتا ہے نا. ارے لاکھ صحیح کرتے رہو، سیدہ کے بغض کے ساتھ کر رہے ہو تو صحیح نہیں ہے، حرام ہو رہا ہے. تو وہ بی بی کہ مجھے پڑھنے دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مجھے پڑھنے دے، کہ وہ بی بی کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے، جو رسول کی بیٹی ہے، رسول جیسے کی زوجہ ہے اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. دیکھو اب اتنی گنجائش ہے وقت میں کہ میں بات کر سکوں، ورنہ تو پھر کم سے کم کئی مجالس پھر اس ایک فقرے پہ چاہیے. جو رسول کی بیٹی ہے، رسول جیسے کی زوجہ ہے، 11 رسول جیسوں کی ماں ہے. بعض ویڈیوز میں آپ دیکھیں، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بہت سے جو ناسبیت رکھنے والے ہیں، میں اس ملک کی بات نہیں کر رہا، باہر سے، وہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ یہ شیعوں نے گڑھ لی اس طرح پنجتن. پنجتن تو عربی کا لفظ بھی نہیں ہے، یہ تو پرشین لفظ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، پنجتن پہ تو عربی میں ہے نہیں نا، تو آپ کو خالی پنجتن کے لفظ سے تکلیف ہے یا پنجتن سے تکلیف ہے آپ کو؟ ہاں، فارسی نہیں کہنا چاہتے، اردو نہیں کہنا چاہتے، عربی کہتے تو خامس و اہل القسم. ہاں یہ تو عربی ہے نا. جب تک قرآن میں 2 آیتیں ہیں، انہوں نے کہا پنجتن کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ پنجتن کا تصور تو شیعوں نے بنا لیا کہ 5. یہ جب تک قرآن میں 2 آیتیں ہیں، کوئی پنجتن کے وجود سے انکار کر نہیں سکتا. جب تک آیے تطہیر ہے، تطہیر میں 5 ہی تھے اور کوئی چھٹا نہیں تھا، اور جب تک آیے مباہلہ ہے، مباہلہ میں آپ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ بیروت سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، قاہرہ سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، مکہ سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، مدینہ سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، نجف سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، قوم سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، انڈیا سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، پاکستان سے چھپی ہوئی تفسیر دیکھیں، کہیں کی بھی دیکھیں. پنجتن یہ جو آیت ہے نا مباہلہ کی، اس میں مجھے بتلا دیجئے. دیکھو 5 گئے تھے. اردو کے ایک محاورے سے استعمال کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، نہ کوئی چھٹا گیا تھا نہ چھٹا ہوا گیا تھا. کوئی نہیں گیا تھا، کوئی نہیں گیا تھا.
5 گئے تھے خالی، صرف 5 گئے تھے. اچھا یہ جو 5 ہیں سب جانتے ہیں، حضور مکرم ہے، امیر المومنین ہے، سیدہ عالم ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے. حضور ہیں سید الانبیاء، علی ہیں سید الاولیاء، بی بی ہیں سیدۃ النساء العالمین، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین. یعنی ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، 2 ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. پتہ چلا جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. نہیں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جسے اپنے نام کے آگے سیدنا لکھوانے کا شوق ہے پہلے یہ بتائیں مباہلہ میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ اور میں جو حضور کے بیٹے بن کے گئے وہ امام حسن امام حسین تھے. تھوڑا سا میں نے آج موضوع کو آگے بڑھا، امام حسن امام حسین. اور دیکھیں یہ نبوت کے بیٹے بن کے گئے. آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم حضور کے جو فرزند ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لائے. تو کیوں حضرت ابراہیم کو لے کے نہیں گئے؟ نہ یہاں عہدے کی بات ہو رہی ہے. رسالت نبوت کے بیٹے کون ہیں؟ وہ امام حسن امام حسین. ابنا آنا وہ ابنا کن جو اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. یہ معمولی بات آپ نہ سمجھیں. بنی امیہ و بنی عباس کی ساری حکومتیں گزر گئیں اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے مسلمان حسن اور حسین کو فرزند رسول کہنا چھوڑ دیں، ابن رسول کہنا چھوڑ دیں. جب کہ آج ہمارا بچہ ماشاءاللہ یہ ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کی برکت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. زیارت کا دوسرا جملہ کیا پڑھتا ہے؟ السلام علیکم. ہر امام کی زیارت کا دوسرا جملہ یہی ہے. پہلا جملہ ہے ان کے ٹائٹل کے ساتھ، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو. آئے ہائے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. دیکھو 3 بیٹے کہا تھا، اپنا آنا پرولل ہے. 3 بیٹے کہا تھا، 2 بیٹے لے کے گئے. 3 عورتوں کو کہا تھا، 1 عورت لے کے گئے. 3 نفسوں کو کہا تھا، 1 نفس لے کے گئے. سارے پرولل کے لفظ ہیں، ابنا آنا، نساء آنا، انفسنا. یعنی رسول اللہ کے علاوہ آیت میں 9 لوگوں کی گنجائش ہے. عربی میں جمع 3 کا صیغہ ہوتا ہے. تو 3 بیٹے، 3 نفس، 3 عورتیں. گنجائش یہ ہے. رسول اللہ کے 2 بیٹے، 1 نفس، 1 عورت. یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سنگولر لفظ لگتا نا اور فقط مولا علی کو لے کے جاتے نفس رسول میں، تو بعد میں بہت سے لوگ کہہ دیتے کہ نہیں بیٹا 1 کو مانگا تھا تو بہت سے نفس تھے تو 1 کو لے کے چلے گئے. سمجھ رہے میری بات کو آپ؟ نہ لفظ ہے پرولل. جس میں پوٹینشل ہے کہ وہ نفس رسول بن سکتا ہے آ جائے نا. صلاحیت ہی خالی 1 میں. اب میں کیا کروں؟ صلاحیت ہی خالی 1 میں. جس میں یہ لیاقت ہے کہ نبی کا بیٹا کہلانے کے لائق ہو آئے. اب حسن حسین کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اچھا ایک تو یہ تعبیر ہو گئی اس کی، میں آیت کو حل کر رہا ہوں. دوسرا یہ کہ حضور مکرم نے ایک کیفیت میں عدد بھی پورا کر دیا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو عدد کیسے پورا کیا؟ دیکھو اپنا آنا حسن حسین ہے رسول کے بیٹے. آپ ہر خطیب کی خطابت میں جب خطبہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ جب خدا کی ہم کے بعد حضور پر صلوات بیچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد. ابو القاسم محمد کہتے ہیں. ابو القاسم حضور کو کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، ٹائٹل ہے. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے ایک بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا، لہٰذا میرے جد کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو اس نے سوال کیا حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا کیا اس بات سے زیادہ کا لائق مجھے سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا اس کی اور وجہ بھی ہے؟ وہی ہڈن میننگ ایک ظاہر ہے، اس کا کوئی ہڈن میننگ بھی ہے اور کیا مجھ میں لیاقت ہے کہ آپ مجھے بتائیں؟ امام رضا نے کہا ہاں. کیا تو یہ جانتا ہے کہ میرے جد علی قسیم الجنت والنار ہے، جنت جہنم تقسیم کرنے والے؟ اس کی اپنی دلیلیں ہیں.
مامون رشید کے دربار میں بھی امام رضا کا مناظرہ ہے، اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن علی قسیم جنت و نار ہے۔ اچھا بتلانا میرے بھائیوں، جو میرے جوان ساتھی ہیں، جو تقسیم کرنے والا ہو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قاسم۔ تو علی کا لقب ہے قاسم، اور چونکہ رسول علی کے استاد ہیں لہٰذا باپ کی طرح ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ تو علی قاسم ہیں اور رسول۔ اب میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، جب بھی آپ کہیں پر کسی مجلس میں تشریف فرما ہو اور ابی القاسم محمد آئے اور آپ صلوات بھیجیں، تو آپ اس نیت سے صلوات بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر صلوات بھیج رہے ہیں، یہاں پر محمد و آل محمد، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو مباہلہ میں رسول کے کتنے بیٹے گئے؟ 2، اور ایک اعتبار سے علی بھی رسول کے بیٹے کی طرح ہے۔ عدد پورا ہو گیا؟ 3 بیٹوں کو لاؤ۔ عدد پورا ہو گیا؟ ہو گیا۔ 3 نفسوں کو لاؤ۔ آپ کے کیا کہنے؟ یہ فرش امام حسین علیہ السلام کی برکت ہے کہ خود یہ فرش اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ اگر خطیب ایک بات کہے اور وہ سامع کے دل تک خود بخود پہنچ جائے۔ ابھی تو وضاحت بھی نہیں ہوئی۔ 3 نفس، علی بھی نفس رسول ہے، لیکن حسن بھی نفس رسول ہے، حسین بھی نفس رسول ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا۔ اب پھر امام رضا علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جملہ سناؤ۔ مامون رشید نے امام رضا سے کہا کہ اگر قرآن میں یہ ابنا انا کا لفظ نہ ہوتا تو آپ کی کیا فضیلت رہ جاتی؟ امام نے کہا خالی ابنا انا میں نہیں، ہم انفسنا میں بھی ہیں، ہم انفسنا میں بھی، یعنی ہم بھی نفس رسول ہیں۔ تو کتنے نفس گئے؟ ایک طرح سے 3 نفس۔ اچھا مشکل اب یہاں پر ہے، 3 بیٹے بھی ہو گئے، 3 نفس بھی ہو گئے، بیوی ایک ہی ہیں۔ بلایا ہے 3 عورتوں کو، ایک سیدہ گئی ہیں لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ نام سیدہ بنت قبلہ کی سیاحت و سلامتی کے لئے بلند ترین صلوات۔ اللہ صلی اللہ۔ ایک بیوی ہے لیکن 3 نسبتوں کے ساتھ ہے، نبوت کی دختر بن کر، ولایت کی زوجہ بن کر، امامت کی ماں بن کر۔ ہائے ہائے ہائے، تو بات واضح ہو گئی۔ اس لیے نیوکلیس ہے سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اس ازدواج کا موضوع جلدی جلدی آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ میں آگے پہنچوں۔ اور اس ازدواج کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین اور زہرا سلام اللہ کا ازدواج کیا، مرج البحرین یلتقیان۔ یہ واحد ازدواج ہے کہ جس میں دلہن نے شب عروسی اپنا لباس عروسی فقیر کو صدقہ کر دیا۔ آپ ذرا تصور فرمائیے گا، شب عروسی اپنا لباس عروسی جو صدقہ کر دے فقیر کو، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں، ہم سے مانگا بھی نہیں گیا، ہم سے یہ نہیں مانگا گیا، ہم کر ہی نہیں سکتے، نہ ہم سے مانگا گیا۔ ہمیں اتنی پرائم ایگزامپل سیٹ کر دی انہوں نے کہ اس کے بعد کہا کہ تم کم سے کم اپنی زندگی میں ان معاملات میں کوتاہی تو نہ کرو۔ بالخصوص میں 10 بستہ جس کو کہہ رہا ہوں، جو اس وقت پورے ملک کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ تو جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور ان سے اوپر جو لوگ ہیں، ان پہ مجھے نہ یہ بات کرنی ہے نہ یہ اس کا فورم ہے۔ جس نے بھی عمدن اس ملک کو یا اس ملک کے عوام کو دھوکہ دے کر نقصان پہنچایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کے بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے انشاءاللہ سے۔ ہاں، ان کا تو معاملہ ہے، لیکن اب کوئی ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے نہیں بنتی؟ اور چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، گھر سے شروع کریں۔ آپ یہ نہ تصور کریں میرا بھائی، میری بہن، گھر والے
پھر اس کے بعد پڑوس والے، کمیونٹی، جتنا جس سے ہو سکتا ہے بنام حسین ابن علی، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. شدید ترین مومنین کرائسس میں، آپ سب جانتے ہیں اس بات کو. اس لیے جس سے جتنا دام درہم قدم میں سخن ہو سکتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک روایت بتاؤں موٹیویشن کی. مولانا صاحب کتنی مرتبہ ہم کو نیکی بھی کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل یہ محاورہ بدل گیا، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. یہ بھی ایک عجب مصیبت ہے، یہ الگ مصیبت ہے. ہاں، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال. تو یہ ایک الگ مصیبت ہے، اس میں مجھے بات نہیں کرنی. لیکن مولانا صاحب نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں بعض جگہوں پر کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو مولانا نے بھی فرمایا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، ہے ایسا. لیکن آپ اس کی وجہ سے احسان کرنا تو نہیں چھوڑیں گے. علی نے احسان کرنا تو نہیں چھوڑا تھا. احتیاط کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ نیکی کرنا، احسان کرنا نہ چھوڑیں. نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ وہ کہتا ہے کہ جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا لیکن آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا. نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جس کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کسی بندے سے، جو اللہ سے اجر چاہتا ہے اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. اللہ تو نہیں بدل گیا، زمانہ بدل گیا ہے. اللہ تو نہیں بدلا. اللہ کی نوٹنگ میں تو کوئی کمی نہیں آ گئی. یا ایسے تو نہیں کہ بھئی یہ جو کرامن کاتبین ہیں، فرشتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا آج کل کا ماڈرن زمانہ ہے. نہ نہ نہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکی جاری رکھیں، قربتاً اللہ جاری رکھیں، اور اس نیکی کو جتنا ہو سکے. خود جناب امیر کا فرمان ہے کہ جنت کے 4 خزانے ہیں. اس میں فرمایا کہ اللہ اکبر، نیکی کرنا پہلا خزانہ ہے، نیکی کو چھپا لینا دوسرا خزانہ ہے. یہ خود ایک اور توفیق ہے، آسان نہیں ہوتا. یہ نیکی کرنا، پھر نیکی کو چھپانا. روایت سناتا ہوں آپ کو. قیامت میں ایک موقع ایسا آئے گا، اللہ کی جانب سے صدا آئے گی کہ جس کا کوئی اللہ سے حساب کتاب رہ گیا ہے وہ پورا کر لے. یہ جملہ آپ نے سنا؟ جس کا کوئی اللہ سے حساب کتاب رہ گیا ہے نا وہ پورا کرے. ارے اللہ سے کون حساب کتاب پورا کرے گا اپنا؟ کا پروردگار کیا مطلب ہے کہ جس نے میرے کسی بندے کے ساتھ کوئی نیکی کی تھی اور وہ اس کا تھینکس نہیں کر سکا تھا، وہ اس کا احسان پورا نہیں کر سکا تھا، وہ حساب میرے اوپر ہے. اب جس کا جو حساب اللہ سے رہ گیا وہ آگے پورا کرے. ہاں، تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے جب یہ اولین اور آخرین کے لیے سزا دی جائے تو ہم بھی کہیں کسی صف میں موجود ہیں؟ تو اس لیے عزیزوں یہ، اور میں آپ کو امام حسن علیہ السلام کی مثال دوں. اس ازدواج کا جو پہلا ثمرہ ہے وہ مولا حسن مجتبیٰ ہے. اور حسن علیہ السلام، ان کا تو دسترخوان ہی مشہور ہے، ان کا تو کرم ہی ہر اہل بیت کریم ہے. لیکن صفت کرم کا جس سے سب سے زیادہ اظہار ہوا ہے وہ مولا حسن مجتبیٰ ہے. حضور نے فرمایا کہ انسان 4 طرح کے ہیں. کریم ہے، سخی ہے، بخیل ہے، لئیم ہے. اہل بیت علیہ السلام کے لقب میں ہم کہہ دیتے ہیں سخی ہیں بہت، لیکن ان کا اصل لقب سخی نہیں ہے. ان کا اصل لقب کریم ہے یا جواد ہے. امام تقی علیہ السلام کا لقب جواد ہے. اللہ کا نام بھی سخی نہیں ہے. اللہ کا نام کیا ہے؟ جواد، کریم. انہو جواد کریم دعاؤں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جواد ہے. جواد اور سخی میں کیا فرق ہے؟ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزرونگ کو عطا کرتا ہے. جواد وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیزرو نہ بھی کرتا اسے بھی عطا کر دیتا. تو احمد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں جو عطا کیا ہے تو ہم ڈیزرو کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ کون سے شکم مادر میں ہم نے عبادت کر لی تھی اللہ کی کہ وہ ہمیں وارث دے رہا تھا؟ تو ہم تو ڈیزرو بھی نہیں کرتے، تو اللہ نے بغیر ڈیزرو کرتے ہوئے بھی ہمیں دیا ہے. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کی مثلا مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، یا فرض کیجئے یہ سارے مسائل میرے ذہن میں ہیں، میں بھی آپ ہی کی سوسائٹی کے درمیان کا رہنے والا ہوں، مجھے معلوم ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی امید رکھ کے آیا ہے، آپ اپنے آپ کے لیے سوچئے گا کیا جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا میں سارا ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ اگر اللہ جو کچھ میں ڈیزرو نہیں کرتا مجھ سے واپس لے لے تو میں تو یہاں کسی لائق ہی نہیں رہوں گا. آئی ایم ناٹ جرنلائزنگ اٹ کہ آپ پروفیشنل بیگرز جو ہیں ان کو اور ایسے سپورٹ کریں گے پروفیشنل بیگنگ اور بڑھتی جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مومن ہے، چلو پورا ڈیزرو نہیں کرتا، کچھ تو کرتا ہے.
امام نے فرمایا اگر تو اسے بھی دے گا جو مستحق ہے اور اسے بھی دے گا جو مستحق نہیں ہے تو اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں ہے. تو کریم اہل بیت، کریم اور سخی میں فرق یہ ہے کہ سخی و یاکل و یعطی. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو دیتا ہے، کھاتا بھی ہے، خود دیتا بھی ہے. والکریم الذی، کریم ہوتا ہے کہ لا یاکل و یعطی، وہ خود نہیں کھاتا. اہل بیت نے خود روٹیاں تھوڑی کھائی تھیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا تو بالخصوص کرم اتنا زیادہ معروف ہے، اتنا زیادہ معروف ہے. جب حاکم شام کے سامنے ذکر ہوتا تھا نا امام حسن کے کرم کا، دیکھو اگر شجاع کے سامنے شجاع کا ذکر ہونا تو اس کو اچھا لگتا ہے، لیکن بزدل کے سامنے شجاع کا ذکر کرو گے تو اسے اریٹیشن ہوگی. ہاں، یہ اریٹیشن ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چاہے گا کسی طریقے سے یہ ذکر موڑ دے، ختم کر دے، کچھ اور ہو جائے. اگر سخی کے سامنے کریم کا ذکر کرو اچھا لگے گا، بخیل کے سامنے کریم کا ذکر کرو. دیکھو سمجھ رہو نا، آگے میں شام میں زیادہ تو کہہ نہیں سکتا. نام لو تو مصیبت، نہ لو تو مصیبت. برائی کر دو تو مصیبت، اچھائی کرو تو اور مصیبت. برائی کرو تو جیل میں جاؤ، اچھائی کرو تو جہنم میں جاؤ. مصیبت یہ ہے. تو اب جتنا ہے بس سمجھتے رہنا. تو حاکم شام نے ایک لیٹر لکھا ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. اس لیٹر میں لکھا کہ حسن میں سنتا ہوں بار بار کہ تم بہت زیادہ مطلب اپنی دولت کو لٹا دیتے ہو، تو لا خیر فی الاسراف. اس نے چیریٹی، انفاق نہیں کہا کہ یہ تو تم اسراف کر رہے ہو، انفاق نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کو برا لگ رہا ہے نا. کہ دیکھو یہ جو اسراف کر رہے ہو نا اس میں کوئی خیر نہیں ہے. لا خیر فی الاسراف. اب حسن بھی ہیں لسان اللہ ناطق کے بیٹے. وہ جو اس نے خط لکھا تھا نا لا خیر فی الاسراف، ایک جملہ تھا، اس کے نیچے امام حسن مصطفیٰ نے بھی ایک ہی جملہ لکھا، بس لفظوں کی ترتیب بدل کر. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، امام نے لکھا لا اسراف فی الخیر. بات پہنچی؟ اس نے لکھا تھا کہ یہ جو اسراف کر رہے ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. امام حسن مصطفیٰ نے جواب دیا کہ جتنا بھی خیر کر لو اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، جو خیر کرو. ہاں، تو ایک تو کریم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، لیکن ساتھ میں ایک حفظ مراتب کا بھی بہت خیال پنجتن کے گھرانے میں اس طرح سے تھا. چیریٹی میں سب سے زیادہ شو آف کا بھی امکان رہتا ہے. حتیٰ یہ میں کوئی بڑی اس کی بات نہیں کر رہا، خاندانوں میں بھی آپس میں ہو سکتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے. میں اس سے آگے، میں اس سے آگے. بار سے معذرت، چلیں آپ کو خالی کیوں سناؤں، اپنے صنف کے لیے بھی کہہ دوں، اب یہ خطیبوں میں بھی آ گیا ہے. تو کس کا مجمع کتنا، کس کا مجمع کتنا، یہ شروع ہو گیا سلسلہ. کہاں سے کہاں. اللہ انشاءاللہ ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ سے بارے. لیکن ذرا سننا اس بات کو. ایک فقیر آیا امام حسن کے پاس، 500 درہم دیے مولا نے. پھر وہی فقیر آیا امام حسین کے پاس. تو اگر امام حسین چاہتے تو 500 درہم دے سکتے تھے، اس سے زیادہ بھی شاید دے دیتے. لیکن دینے کا مطلب کیا ہوتا؟ اچھا حسن سے بڑھ رہے ہیں آگے امام حسین، نہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے امام حسن کی عظمت کو سمجھا ہی کہا. حسن وہ ہے جو حسین کے بھی امام ہے، جو حسین جیسے کا امام ہو. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، اور نبی کا نائب، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں. اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. تو امام حسین نے پوچھا کتنے دیے میرے بھائی نے؟ کہا 500 درہم دیے مولا. امام نے 490 درہم دیے. کہ میں حسن سے نہیں بڑھوں گا آگے. دیکھیں انفاق کے اور چیریٹی کے بھی کیا آداب ہیں، کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرا نام اس سے آگے نکل جائے. پھر عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آئے، وہی فقیر جن کے بیٹوں کا آج ذکر ہونا ہے، اونا محمد، وہ بھی بڑے سخی ابن سخی. تو عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آیا کہ میں حسن اور حسین علیہ السلام کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں. ایک بھائی نے 500 دیے درہم، ایک نے 490 دیے. عبداللہ ابن جعفر طیار بہت امیر انسان، 480 درہم دیے. کہ میں کبھی بھی حسن اور حسین سے سبقت نہیں کروں گا. تو یہ خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی سخاوت. پھر ان کا
ایک حلم بھی ہے، ان کا کرم بھی ہے، وہ پھر کبھی اور سناؤں گا، لیکن ایک جملہ سن لو انشاءاللہ آپ اس بات کو ریسیو کر سکیں اور میں آپ تک پہنچا سکوں کہ آج اس وقت دنیا میں چونکہ اب سوشل میڈیا ہے، دیکھو ہم تو اس بات میں حتیٰ اہانت سمجھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا جائے. آپ جان رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسن، ہم اگر کوئی یہ بھی کہنا حسن اس سے بہتر تھے، بار سے معذرت، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں آپ سے کہوں آپ سور سے بہتر ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا. ارے کیا مثال دی آپ نے. اس لیے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نواس رسول ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہے. ایسے ہی ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام جب ایک موقع پر ایک جگہ دربار میں تھے اور اپنے امام نے فضائل کا اظہار فرمایا تھا تو نے ضد ہو کر کہا کہ انا خیر من کا. اسی شخص نے جس کا ذکر کیا میں نے، احسن تم کچھ بھی کہہ لو میں تم سے بہتر ہوں، انا خیر من کا. اب مجھ جیسا کرو کوئی کمتر ہو، کم عقل، وہ کہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن نے یہ نہیں کہا. امام حسن نے فرمایا معاذ اللہ نقول انا خیر من کا. میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. اس لیے بہرحال یہ دو مصرے انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے اور آپ قبول فرمائیں گے. حسن بھی تو اولاد میں سے ہے نا، کسی ایسے کی کہ جن کی گود میں نبی پلے ہوئے ہیں. حسن پوتا کس کا ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، تو لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے. اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہیں قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے، ہیں قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. بہت توجہ رکھنا، میرے ساتھ کہنا ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. ردیف میرے ساتھ پڑھ لینا، نئے نئے. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہیں قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان. مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر اللہ صلی علیہ. امام حسن کے نام سبحان اللہ. اور وقت میرا ختم ہو گیا، مصائب پہ مجھے آ جانا چاہیے تھا. بہرحال ایک جملہ کہوں گا کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ مولا علی مرتضیٰ کے بعد سب سے زیادہ شجاع انسان اس روئے زمین پر کون ہے، آپ کے ذہن میں فوراً حسن ابن علی کا نام آنا چاہیے. یہ مظلومیت امام حسن کی کہ ہم امام حسن کی شجاعت پہ بات نہیں کرتے. اگر ہو سکا تو کل بات کروں گا انشاءاللہ. امام حسن سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں ہے. آپ کو اس کی مثالیں جمل میں بھی ملیں گی اور صفین میں بھی ملیں گی اور نہروان میں بھی ملیں گی. عزیزوں، عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس جب وہ فقیر آیا، اس نے کہا نہیں میں حسن اور حسین سے آگے نہیں بڑھوں گا. بی بی زینب کے شوہر ہیں اور 2 معصوم بچوں کا فدیہ پیش کیا ہے. آج سے بنی ہاشم کی قربانیوں کا ذکر ہے. اور میں خود اپنے اندر کبھی کبھار ایک شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ وقت تقریباً میرے پاس 7 منٹ رہ گئے ہیں. میں کل سے یقیناً انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم سے کم اس سے زیادہ مصائب کا بیان اور ذکر ہو، اس لیے کہ بنی ہاشم کی قربانی اور حق یہی بنتا ہے. علماء نے تقریباً اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت اون و محمد 7 اور 8 برس کے معصوم بچے، یہ مدینہ سے جب بی بی چلی تھی تو اس وقت ساتھ نہیں چلے تھے. دیکھو مولا حسن کی بہن ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، خواہر حسین ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اور بی بی زینب کا احترام حسن اور حسین کی نگاہ میں ایسا ہے اور در حقیقت امامت کی نگاہ میں ایسا ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین جب قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے تھے نا اور بی بی زینب تشریف لے آتی تو قرآن کی تلاوت روک کر زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے امام حسین علیہ السلام. جیسے رسول اللہ بی بی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نا، ویسے ہی مولا حسین بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی جس کی عظمت پر 2 قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائیں.
قرآن صامت بھی قرآن ناطق بھی، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ ان زینب کے 2 فرزند ہیں، دونوں حسین پر فدیہ اور قربان ہیں۔ جب تقریباً مقام تنعیم پر پہنچے تھے امام حسین، جو مکہ سے قریب کا مقام ہے، تو مولا عباس علیہ السلام نے آ کر، یہ کچھ زبان حال ہے، کچھ مفہوم روایت ہے، کہ کہا کہ مولا کچھ دیر کے لیے ایسا کیے، قافلہ روک دیجیے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلسل ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ دور سے دیکھا تو عبداللہ ابن جعفر طیار، بی بی زینب کے شوہر، اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے تھے۔ آگے کہا کہ اے مولا حسین، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کلام کر لوں؟ آپ ادب دیکھیں، احترام دیکھیں عبداللہ ابن جعفر طیار کا۔ مولا حسین نے فرمایا کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لے گئے اور آ کر ابھی سلام اور مکالمہ ہوا ہے گویا، تو بی بی زینب نے فرمایا کہ عبداللہ، اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو بیوی پر شوہر کی اطاعت تو فرض ہے، لیکن میں یہاں سے زندہ تو واپس حسین کے بغیر نہیں جا سکتا، زینب کا لاشا ہی یہاں سے واپس جائے گا۔ گویا عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا ہوگا، اے بی بی، آپ میری زوجہ ضرور ہیں لیکن آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، میں آپ کو امر کرنے یا حکم دینے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ آپ کے جد محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، جب سفر پر جاؤ تو صدقہ دے دیا کرو۔ ان پر سلام کے جو اس جملے تک پہنچ پائے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہا میرے آقا حسین پر بڑا کٹھن سفر ہے، میں 2 سامان صدقہ لایا ہوں، اگر مولا حسین پر مشکل وقت ہو جائے تو ایک کو اپنی جانب سے حسین پر قربان کر دینا، ایک کو میری جانب سے حسین پر قربان کر دینا۔ جزاک اللہ۔ وقت کم ہے لیکن گریہ ایسے ہی مسلسل رہے۔ اب چیخ کے رونے کی راتیں ہیں عزیزوں، اب آہستہ رونے کی راتیں نہیں ہیں۔ آج بی بی زینب کی قربانیوں کا ذکر ہے تو معصوم سے بچے ہیں۔ شب عاشور ماں نے بٹھایا ہے اپنے بچوں کو سامنے اور کہہ رہی ہیں، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، تم کیوں کہو، تم خود سے نہیں کہنا جا کے، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، بار بار عاشور کے دن آتے ہیں، ماموں جان ہمیں مرنے کی اجازت دیں۔ دیکھو ماموں اور بھانجے کا بڑا پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ بھانجا ماموں سے بہت کچھ وہ مانگ لے جو اپنے باپ سے بھی نہ مانگے، لیکن یہ وہ بھانجے ہیں جو اپنے ماموں سے موت مانگ رہے تھے۔ جب بار بار اب عبداللہ حسین نے منع کیا کہ تم تو میری خار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایک مرتبہ شہزادی زینب خود ہی تشریف لے آئی، فرمایا کہ بھیا آج تک زینب نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج میں آپ سے ایک التجا کر رہی ہوں، میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو بھیا۔ بی بی زینب کا حکم آ گیا، کو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔ اب یہی ہوا ہوگا کہ ایک کو عباس نے سوار کروایا، ایک کو حسین نے سوار کروایا۔ دونوں بچے پہنچے، ماں نے وصیت کر دی تھی کہ دیکھو خبردار لڑتے لڑتے فرات کے قریب نہ جانا، فرات کے قریب نہ جانا، حسین کا علی اصغر پیاسا ہے، حسین کی سکینہ پیاسی ہے، خبردار فرات کے قریب نہ جانا۔ یہ 2 معصوم بچے لڑتے رہے لیکن 3 دن کے بھوکے بھی تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے۔ ایک منزل آئی کہ جب دونوں زمین کربلا پر گرے، ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے حسین۔ دیکھو جب دونوں لاشیں آنے لگے تو جب بھی بنی ہاشم کا لاشا آتا تھا تو سب سے پہلے فاطمہ کی بیٹی زینب آتی تھی۔ اب ان کی ماں نظر نہیں آتی، 2 معصوم سے بچے ہیں لیکن ماں لاشے پر نہیں آتی، جو بھائی پر صدقہ کر دیا وہ قربان ہو گیا۔ میں میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کے بند کے 1-2 مرثیے کے کچھ مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ کیا کیفیت تھی ان کی، رخسار بھی مجروح تھے، ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری، تعریف امام 2 سرا کرتے ہیں اٹھو،
عباس علی مدح بغا کرتے ہیں اٹھو. آگے لکھتے ہیں انیس، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بیجا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجا نہیں. دونوں بچوں نے فریاد کی، اماں ہم فرات کے قریب نہیں گئے. اماں بی بی زینب نے کربلا کی زمین پر سر رکھا، ایک ہاتھ ان کے لاشے پر ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھے، کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کر لی. اس کے بعد بی بی نے نہ اول کو یاد کیا نہ محمد کو یاد کیا. عزیزوں صاحبان اولاد اپنے دلوں کو تھامے، زندان شام میں 2 سر ایسے رکھے ہوئے تھے. ہر سر پر ایک ماں تھی جو رو رہی تھی. اکبر کی ماں لیلا اکبر کے سر کو لے کر، قاسم کی ماں، لیکن 2 سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا. شام کی عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھی لگتا ہے ان کی ماں جل کر مر گئی ہے خیموں. بی بی زینب نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بھائی کا ماتم کروں، عباس کا ماتم کروں یا اکبر کا ماتم کروں. دیکھو اس ایک جملے کے بغیر تو مصائب پورے ہوتے نہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینا ہے آج، یہ وہ مظلومہ ماں ہے. ایک جملہ میں کہوں گا، کوفہ اور شام کی بارشوں سے، پتھروں کی بارشوں سے گزر گئی بی بی، لیکن کبھی بھی بی بی نے اون و محمد کو یاد نہیں کیا. حسین کے سر کو دیکھا یا حسین کہا، عباس کے سر کو دیکھا یا عباس کہا. واپس پہنچی 40 پر بی بی زینب کربلا پہنچی، بھائی کی قبر پر گھٹنیوں کے بل چل کر یا حسین کہا کہ بھیا تیری امانت کو شام کے زندان میں چھوڑ کر آ گئی ہوں. سکینہ کو یاد کیا لیکن اون و محمد کو یاد نہیں کیا. لیکن بالآخر ماں تھی. یہ ماں جب دوبارہ مدینہ پہنچی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہہ کے روتا جائے. زینب مدینہ پہنچی، عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا، پہلے کہا بی بی آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے، آپ کیوں وہاں آ گئی؟ کہا عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا؟ میں علی کی بیٹی زینب. عبداللہ نے کہا بی بی کس غم نے یہ حالت کر دی؟ کہ عبداللہ بازوں پر رسیوں کے نشان، تازیانوں کے نشان. گھر میں داخل ہوئی، اون و محمد کے بستر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے حجرے نظر آئے. ماں کا دل تھا تڑپ اٹھا، کہا ارے میرے شیرو، ماں تم سے شرمندہ ہے، تمہارا ماتم نہ کر پائی. کہا اے عبداللہ فرش عزا بچھاؤ، اول و محمد کا ماتم کرو گی. زینب نے فرش بچھا دیا، اول و محمد کا ماتم. عبداللہ اول بھی بارک، یا حسین یا حسین.